अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर शुजात अली क़ादरी और मिली डायलॉग के एक नए एपिसोड में आपका खैर मकदम है। आज हम जिस शख्सियत के साथ मौज़ूए गुफ्तगू हैं वो किसी मोहताज तारुफ़ नहीं, पूरे आलम इस्लाम में बहुत ही मशहूर और मकबूल शख्सियत है। मैं जिनका ज़िक्र कर रहा हूँ, मेरी मुराद जनाब अल्लामा एहसान इकबाल क़ादरी साहब, जो श्रीलंका के रहने वाले हैं, उनसे है। आपका ताल्लुक फ़िलहाल तो श्रीलंका से है, लेकिन आपकी रूट्स हिंदुस्तान, गुजरात से जुड़ी हुई हैं। आलम इस्लाम में आपकी एक अलग पहचान है, अलग शनाख्त है। आप मुफ़क्किर हैं, मुनाज़िर भी हैं और मुदब्बिर भी हैं। ख़ासकर नौजवानों के दरमियान आप बहुत ही मशहूर हैं, मकबूल हैं। क़ायदे अहले सुन्नत वल जमात के हवाले से, जो ट्रेडिशनल इस्लाम है, उसके हवाले से आपकी तहक़ीक़, आपकी तक़रीर नौजवानों के दिलों में बिल्कुल पैवस्त हो जाती हैं। हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हज़रत ने अपना कीमती वक़्त रमज़ान मुबारक के महीने में दिया। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र और इफ़्तिख़ार की बात है। हज़रत, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और रमज़ान की बहुत सारी मुबारकबाद। आमीन, जज़ाकल्लाह, आपको भी मुबारक हो। अल्लाह ताला सलामत रखे, आपकी कोशिशों को कबूल फ़रमाए और मज़ीद दीन और सुन्नियत का काम आप लोगों से ले। आमीन। आमीन, आमीन। हज़रत, हमारा आज का आपसे जो गुफ्तगू का मौज़ू है, वो ये है कि किस तरीके से जो ट्रेडिशनल इस्लाम है, जो अहले सुन्नत वल जमात सवाद आज़म है, उसको अ, उसके बरक्स एक नई इस्लाम की तशरीह की गई और उलमा पैदा हुए, जिसको सबसे पहले सऊदी अरब में उसकी शुरुआत हुई वहाबिज़्म के ज़रिए, और फिर हिंदुस्तान में उसी का रूप है देवबंदी, और भी दूसरे अलग-अलग नामों में, अलग-अलग खित्ते में लोग इसको जाना जाता है। इसने कुरान, यानी जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और जो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसकी गलत तशरीह की। कुरानिक वर्सेस का गलत इंटरप्रिटेशन किया, अहादीस का गलत इंटरप्रिटेशन किया, और उसकी वजह से उम्मत में भी फाड़ पैदा किया। और उम्मत में एक फितने पैदा किए, वो अलग है। उसके साथ में एक गलत तशरीह दे करके नौजवानों को और उम्मत को अलग राह पर भी मोड़ा। वो अलग-अलग तरीके हैं। कुछ तशद्दुद की तरफ चले गए, कुछ आयात का और अहादीस का गलत इस्तेमाल किया तो तशद्दुद की तरफ मोड़ दिया, और कुछ को गुमराही की तरफ लेके गए, कुछ को अल्लाह और उसके रसूल का गुस्ताख तक बना दिया। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपनी गुफ्तगू कुरान और हदीस के कुछ हदीस का हवाला भी देते हुए और कुरान का भी हवाला देते हुए कि किस तरीके से ट्रेडिशनल इस्लाम जो अहले सुन्नत वल जमात है, वो उसकी तशरीह ये है, और कैसे इन इन ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों ने या इन नज़रिए के लोगों ने उसकी गलत तशरीह की और उम्मत में फितना पैदा किया, तशद्दुद पैदा किया, और एक अलग जो है रविश अहले सुन्नत वल जमात में, इस्लाम में पैदा की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जी, शुजात क़ादरी साहब, आपका पहले तो मैं मशकूर हूँ कि आपने मौका इनायत फ़रमाया ताकि कुछ तबादले ख़याल हो दीन और सुन्नियत के ताल्लुक़ से। और जो आपने बातें पेश की, ये एक बहुत तवील मौजू है, बहुत यानी वाइड डिस्कशन होनी चाहिए इस सिलसिले में। चूँकि हमारा एपिसोड ये आपका ये कुछ महदूद वक्त के लिए है, तो हम इसमें जो है ना कुछ अहम बातें विच इज़ पार्ट ऑफ दैट टॉपिक, उस पर इंशाल्लाह रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली ये जितने भी नए फ़िरक़े हैं, इन लोगों का टारगेट जो है ना सरकार सैयदना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के ख़िलाफ़ है। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शान है, उनका मर्तबा है, वो ये जानते हुए भी कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व रफ़अना लक ज़िक्रक, कि अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनके मर्तबे को बहुत ज़्यादा बुलंद फरमाया। और फिर तिलकर रसुल फ़द्दलना बअदहुम अला बाद, तीसरे पारे की पहली आयत, जहाँ अल्लाह का फरमान जिसका मफ़हूम कि ये रसूलों की जमात है जिनमें से हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी। मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, और उनमें बाज़ ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ने
अल्लाह ने जिन्हें शर्फ कलाम बख्शा, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरफ़अ बअदहुम दरजात, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से रब ने फरमाया कि हमने दीगर रसूलों से इनका मर्तबा दर्जों बुलंद किया। यहाँ कोई लिमिट फिक्स नहीं है, दरजात का लफ्ज़ है, यानी अल्लाह विदाउट एनी काउंट, कोई फिक्सेशन के बगैर फरमा दिया कि हमने रसूलों से जिनका मर्तबा ऑलरेडी आला है उनमें भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दर्जों बुलंद किया है। तो ये जानते हुए, ज़ाहिर कुरान करीम में है, इसके बाद भी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को घटाने की कोशिश करना, उसके लिए मैं एक हदीस पाक आपके सामने पेश करूंगा जो सिहा सित्ता में से एक किताब में है। और ये हदीस पाक मैंने इन्हीं लोगों के मुंह से सुनी है जो इस तरह की बातें करते हैं, और इस हदीस पाक से जो मफहूम पेश करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ हदीस पाक की तिलावत के बाद। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस तरह फरमाना, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्द अलैहिस्सलाम, जिसका मफहूम ये लोग बताते हैं कि बेशक सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुर्दा हैं, और हुजूर ने फरमाया कि उनके विसाल के बाद वो मुर्दा हो जाएंगे, और जब भी उनके उम्मत में से कोई उन पर सलाम पेश करेगा, अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम की रूह मुबारका उनके जिस्म पर लौटा देगा, और जैसे ही सलाम का जवाब दे देंगे अल्लाह ताला रूह वापस ले लेगा। और इससे इम्प्रेशन ये दे रहे हैं कि इससे क्या पता चला कि बेशक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब मुर्दा हैं, जब भी कोई सलाम पढ़ता है तब उस वक्त के लिए अल्लाह ताला रूह देता है ताकि वो सलाम का जवाब दे दे और फिर वापस रूह ले लेता है। ये इनकी तशरीह मैंने खुद सुनी है और ये बहुत पब्लिकली अवेलेबल भी है। हालांकि इसी हदीस पाक में हमारा जवाब मौजूद है जो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को इस तरह आया कर रही है कि सुबहान अल्लाह, ईमान ताज़ा हो जाए। मिसाल के तौर पे पहली बात तो है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात इरशाद फरमाई अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में कि मेरे दुनिया से पर्दा करने के बाद ऐसा होने वाला है कि जब भी मुझ पर कोई सलाम पड़ेगा मैं उसके सलाम का जवाब दूंगा। तो इससे ये भी पता चला कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनने की ताकत अल्लाह ने अता फरमाई है। अब ये भी इसको कबूल करते हैं कि रूह लौटा दी जाती है तो जवाब देते हैं, तो ज़ाहिर सुनते हैं तभी जवाब देते हैं ना। अब डिस्पाइट दिस फैक्ट कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम सुनते हैं और ये हदीस ये सही मानते भी है, फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता वाली हदीस आयत करीमा को पेश कर देते हैं कि अल्लाह ने फरमाया ए नबी आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। हालांकि तमाम मुफस्सिरून को अब देख लेंगे तो उन्होंने उस जगह पे ये तशरीह फरमाई कि यहाँ मौता से मुराद मैयत नहीं है बल्कि वो कुफ़ार है जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख कर भी ईमान ना लाए, चूँकि उनके दिल मुर्दा हो चुके हैं तो इस एतबार से मुर्दा कहा गया है। और उसी आयत करीमा की तफसीर में वो हदीसें जमा की गई है कि मुसलमान अपने मुसलमान भाई के सलाम को मौत के बाद सुनता है, जवाब देता है, और जब तक उसका भाई कब्र के पास बैठा रहता है वो सुकून भी पाता है। और ये तफसीर इब्ने कसीर में भी ये हदीसें मौजूद है जो इब्ने तैमिया का शागिर्द है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो इंग्लिश ऑडियंस होगी उनकी मालूमात के लिए कि अगर वो इंग्लिश वर्जन लेंगे इस आयत करीमा की सूरह फातिर आयत नंबर 22, तो इसकी तफसीर में इंग्लिश वर्जन से ये हदीसें सिरे से निकाल ही दी है कि कब्र वाला सलाम को सुनता है, जवाब देता है और सुकून पाता है। ये सिरे से हटा दिए, यानी ये कि जो चीज़ ये नहीं मानते, ये नहीं चाहते कि हम उसको माने। अच्छा, हालांकि कुरान करीम का आप सियाक़ो सिबाक़ देखेंगे तो वो आयत करीमा भी यही बता रही है कि यहाँ कुफ़ार मुराद है ना कि कब्र वाले मुराद है। एनी हाउ, यहाँ इस हदीस पाक से तो ये मान लेते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम सुनते हैं, बस फ़र्क इतना है कि उस वक्त रूह दी जाती है, सलाम का जवाब देने के बाद रूह मुबारका ली जाती है। अब हमारा इनसे सवाल है कि हम इनसे पूछें कि जोग्राफिकली आप देखेंगे तो दुनिया में कोई ऐसा वक्त नहीं है जो अजान से खाली हो, और ना ही कोई ऐसा वक्त है जो नमाज से खाली हो। तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़ेंगे तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ज़ाती नाम सुनेंगे तो दुरूद पाक पढ़ना लाजिम हो गया। और अत्तहियात में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अब ये एक नहीं, हज़ार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों लोग एक ही वक्त में सलाम पढ़ते हैं नमाज में और नमाज के अलावा भी। तो अब इनसे पोलाइटली ये सवाल करेंगे कि आप हमें बताइए, जिस हदीस को आप सही मानकर हुजूर को मुर्दा साबित करते हैं,
اور جس حدیث کو لے کر آپ یہ کہتے کہ عین اسی وقت روح دی جاتی ہے پھر لی جاتی ہے، تو کروڑوں لوگ ہر آن سلام پڑھتے ہیں، تو آپ اب بتائیے کہ وہ کون سا مومنٹ ہے جب روح دی جاتی ہے اور کون سا مومنٹ ہے جب روح لی جاتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ کروڑوں کا سلام ایک ساتھ جب آ رہا ہے تو اسی ایک مومنٹ میں کروڑ بار لی جاتی ہے، دی جاتی ہے، لی جاتی ہے، دی جاتی ہے، ایسا تو نہیں۔ تو اب اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں محدثین کی ضرورت ہے۔ تو امام تقی الدین سبکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار پاک دلی میں ہے، اور سیدنا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور دیگر محدثون، انہوں نے تشریح یہ بتائی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارکہ جیسے ہی اللہ نے اپنے اللہ کے وعدے کے مطابق حضور کی مرضی سے قبض کی گئی، مرضی میں نے اس لیے کہا کہ یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ ملک الموت انبیاء کرام سے اجازت لیتے ہیں کہ ہم آپ کی روح مبارکہ اللہ کے حکم سے قبض کرنے آئے ہیں، اگر آپ اجازت دے تو کرتے ہیں ورنہ واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے۔ اب گفتگو طویل ہو جائے گی اس لیے میں مختصر کرتا ہوں۔ تو اسی طرح امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے حیات الانبیاء، اس میں انہوں نے فرمایا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہاں لفظ قد چھپا ہوا ہے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ میرا دنیا سے پردہ کرنے کے بعد میری روح پرماننٹلی مجھے لوٹا دی جائے گی، اور اس کے بعد میں اپنی قبر میں اپنے جسم کے ساتھ حیات رہوں گا، جیسا کہ حدیث میں ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے تمام نبی اپنی قبروں میں حیات ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ تو وصال شدہ انبیاء کرام کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء احیاء، تو حضور حیات فرماتے ہیں اور ہم سردار انبیاء کو مردہ کہے تو ایک تو ہم خود حدیث کے خلاف ہو گئے۔ اچھا، پھر حضور کے غلاموں کے لیے اللہ نے فرمایا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کر دی کہ مردہ نہ کہو، مردہ نہ سوچو، ہم سردار کو ہی مردہ کہہ بیٹھے، تو یہ کون سا قرآن پہ عمل ہوا، کون سا حدیث پہ عمل ہوا؟ تو ان کا اس حدیث پاک سے لے کے یہ کہنا کہ حضور مردہ ہے، یہ خود غلط تشریح ہو گئی، اور یہ کہنا کہ روح اسی وقت دی جاتی ہے پھر لی جاتی ہے یہ بھی غلط تشریح ہو گئی، اس لیے کہ محدثون کا فرمانا ہے کہ پرماننٹلی دی جاتی ہے، اور قیامت تک جتنے بھی حضور علیہ السلام پر سلام پیش کریں گے سب کا سلام ایک ہی وقت میں سننے کی صلاحیت بھی اللہ نے عطا فرمائی اور ایک ہی وقت میں جواب دینے کی قدرت بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ اب حدیث کی روشنی میں سرکار علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب مجھ پر کوئی درود و سلام پیش کرتا ہے تو فرشتے اس کا نام اور والد کے نام کے ساتھ مجھے پیش کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہچانتے بھی ہے کہ ہم ہے کون، ہم کس کی اولاد ہے، یہ بھی پہچانتے ہیں۔ تو لاکھوں کروڑوں کا سلام ایک ہی وقت میں نام اور ولدیت کے ساتھ پہچاننا، سننا، اور کروڑوں کو اسی آن میں جواب دینا، اور اس کے ایگزیکٹ نیکسٹ مومنٹ پھر کروڑوں کا سلام آنا، پھر کروڑوں کو جواب دینا، اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو ایسی قوت سماعت عطا فرمائی ہے جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو ایسی قوت سماعت عطا فرمائی کہ آپ اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھے، میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں، تیسرا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھے، چوتھا صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ پڑھے، پانچواں اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلاما تاما پڑھے۔ الگ الگ صیغوں میں آپ پڑھیں، الگ الگ صیغوں میں ایک ہی وقت میں سننے کی قدرت اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی، اور ایک ہی وقت میں لاکھوں کروڑوں کو جواب دینے کی قدرت عطا فرمائی۔ اب آپ دیکھیں یہی حدیث پاک جس کو مسکوٹ کر کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اسی حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو ایسے جب یہ کام کرتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈسپائٹ نوئنگ دا میننگ آف دی حدیث دے آر اسٹل مسکوٹنگ، بیکاز جو حضور کے تعلق سے عقیدہ یہ حقیقت میں جو ہے وہ رکھنا نہیں چاہتے، تو وہ نہیں چاہتے کہ ہم بھی اس کو رکھیں۔ پھر اسی حدیث کے ضمن میں ایک اور جملہ بھی غور طلب ہے۔ عربی کا یہ قاعدہ ہے، کسی عبارت کے لیے ما کہہ کے نفی کی جائے پھر الا آ جائے تو اب وہ کنفرمیٹی میں ہو جاتا ہے، یعنی کنفرم مفہوم ہو گیا اس کا۔ اب ما من احد، کوئی بھی مجھ پر سلام نہیں پڑھتا، الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام، ایکسپٹ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو ما اور الا آ گیا، تو اب معنی یہ ہوگا کہ جب بھی کبھی بھی کہیں سے بھی کوئی بھی قیامت تک مجھ پر سلام پڑے گا میں سب کے سلام کا جواب دوں گا۔
اب دیکھیں کتنی کلیئرٹی اس میں ہے. تو اس طرح یہ لوگ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح اولیاء کرام کے تعلق سے بھی بے شمار آیتیں ہیں. جی حضرت، جزاک اللہ. اگر قرآن شریف کے حوالے سے بھی کچھ آیات آپ یہاں پر ہمارے سامعین کو بتائیں، اور کس طریقے سے اس کا پھر غلط انٹرپریٹیشن کیا ہے، اس کی بھی وضاحت فرما دیں. پھر میں ایک چونکہ وقت نہیں ہے، ایک سوال میں لوں گا، بہت ہی جنرل ہے. دیکھیے قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب آپ فرما دیجئے، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میرے پاس غیب کا علم ہے. اب اس آیت کریمہ کو لے کر یہ کہنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نہ کوئی خزانہ دیا ہے، نہ ہی غیب کا علم دیا ہے، نہ ہی کوئی اختیار عطا فرمایا ہے. جبکہ اس آیت کریمہ میں آپ غور کرے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو غیب کا علم نہیں دیا، یہ کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس یہ ہے کہ اللہ رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے. بے شک. اور یہاں آیت کریمہ میں یہ بھی نہیں ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو خزانے دیے نہیں، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ لوگ جو آپ کے پاس اس حوالے سے سوال کرتے ہیں تو آپ یہ کہہ دیجئے لا اقول لکم، میں یہ نہیں کہتا کہ عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، یعنی جو کچھ میرے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میرا اپنا نہیں ہے. لا اقول لکم، I do not claim this، میں یہ نہیں کلیم کرتا کہ یہ جو میرے پاس ہے یہ میرے اپنے ہیں، نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ خود بخاری شریف کی حدیث موجود، مسلم شریف میں حدیث موجود. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کے خلاف جا سکتے ہیں؟ تو یقیناً جواب یہی ہے کہ ہرگز نہیں جا سکتے. اور جو یہ کہے گا کہ حضور علیہ السلام اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کیے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور سرکار علیہ السلام کی تو یہ شان ہے کہ وہ بھولنے سے بھی پاک ہے. اب دلیل قرآن ہے، رب نے فرمایا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اے حبیب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ ہرگز نہیں بھولیں گے، فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اور میرے حبیب اگر بھول ہوئی تو بھی اللہ کی مرضی سے ہوگی. یعنی اللہ نے حضور کو ایسا بے عیب بنایا ہے، فری فرام ڈیفیکٹ بنایا ہے، فری فرام فلاس بنایا ہے کہ حضور بھولنے سے بھی پاک ہے. بھول اگر ہوتی تو اللہ کی مرضی سے ہوتی. اور حدیث پاک میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا، میں بھولتا نہیں، مجھ پر اللہ کی طرف سے بھول دی جاتی ہے تاکہ میرے بھولنے سے ایک سنت قائم ہو جائے. تو سرکار علیہ السلام قرآن کے خلاف نہ جا سکتے ہیں، نہ قرآن کے حکم کو بھول سکتے ہیں. پھر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی. اور یہاں ایک چابی کا ذکر نہیں ہے، مفتاح نہیں ہے، مفاتیح ہے، پلورل ہے، چابیاں. خزائن جتنے بھی خزانے ہیں، تو جتنے بھی خزانے اللہ نے رکھے ہیں ان خزانوں کی جتنی چابیاں ہیں وہ سب اللہ نے مجھے دے دی ہے. اب اپیرنٹلی یہ قرآن کریم کے خلاف ہوا. وہاں اللہ نے حکم دیا آپ فرما دے میرے پاس خزانے نہیں ہیں، اور یہاں سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس خزانے ہیں، میں خزانوں کا اللہ کی عطا سے مالک ہوں. تو اب اس کی تعویل ہوگی. تعویل کیا ہے؟ لا اقول، میں یہ نہیں کلیم کرتا کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرا اپنا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اور یہی بات تفسیر میں لکھی ہوئی ہے، انکلوڈنگ ابن تیمیہ کا اسٹوڈنٹ حافظ ابن کثیر نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے. اب ڈسپائٹ دیز فیکٹس، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھنے کی وجہ سے ایسی آیتوں کو بھی مسکوٹ کر کے تمام حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں کہ حضور کو اللہ نے نہ اختیار دیا ہے، نہ ہی خزانے دیے ہیں، نہ ہی غیب کا علم دیا ہے. جبکہ بخاری شریف میں غیب کے علم کا تذکرہ اس طرح ہے، اور مسلم شریف میں تو باقاعدہ چیپٹر ہے، امام مسلم نے چیپٹر باندھا ہے، باب اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی قیام الساعہ، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کی خبر دی. یہ چیپٹر کا نام ہے. اور اس چیپٹر میں حدیث پاک موجود ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وہ تمام چیزیں بتا دی جو قیامت تک ہونے والی ہے. کب سے؟ تخلیق کے شروعات سے، from the beginning of the creation until
قیامہ صرف اتنے پہ بس نہیں فرمایا، قیامت کے بعد والے واقعات حتی دخل اہل الجنت منازلہا، یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو جائے، حتی دخل اہل النار منازلہا، جہنمی جہنم میں داخل ہو جائے، تب تک کے تمام واقعات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا۔ اب جو لوگ کہتے کہ حضور کو قیامت کا علم نہیں ہے، اس حدیث سے تو یہ پتہ چلا قیامت تک کی باتیں بھی بتا دی، قیامت کے بعد جنتی اور جہنمی کے اپنے منزلوں میں داخل ہونے تک کی باتیں بتا دی۔ اب آپ دیکھیں قرآن کریم میں اتنی کلیریٹی کے بعد، احادیث طیبہ میں اتنی کلیریٹی کے بعد، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ایسی باتیں نہ صرف کرنا بلکہ پبلسائز کرنا، لوگوں کو گمراہ کرنا، اس کے لیے محفلیں منعقد کرنا اور ایسی آیتوں کو مس کوٹ کر کے کہنا دیکھو اللہ نے فرمایا حضور کے پاس خزانے نہیں، اللہ نے فرمایا حضور کے پاس علم غیب نہیں، اور پھر کتابوں میں لکھ کر شائع کرنا، اور آج سوشل میڈیا میں کلپس بنا کر ریلز بنا کر اس کو شائع کرنا۔ آپ مجھے بتائیے یہ کون سا قرآن پر عمل ہو رہا ہے، کون سی حدیث پہ عمل ہو رہا ہے جہاں رب نے اپنے حبیب کو فلاز سے فری فرما دیا، ہر عیب سے پاک فرمایا، اور ایسی شان عطا فرمائی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد میں، انا اعطینا کل کوثر، اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، علم عطا فرمایا تو بھی کثرت سے، اختیار عطا فرمایا تو بھی کثرت سے، حکومت عطا فرمائی تو بھی کثرت سے، خزانے عطا فرمائے تو بھی کثرت سے، ہر چیز کا کثیر عطا فرما دیا۔ یہ قرآن کریم میں پڑھتے نہیں ہیں، اور صرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے یہ بغض و عناد رکھ کر لوگوں کے سامنے قرآن کا حوالہ پیش کر کے، حدیث کا حوالہ پیش کر کے گمراہ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچنے کی کتنی سخت آج کے دور میں ضرورت ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جی حضرت، بہت شکریہ آپ کا، بہترین انداز میں آپ نے سامعین کو خطاب فرمایا۔ سوال تھا، چونکہ اجازت نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ اسی بہانے نیکسٹ ایپیسوڈ بھی ہمارا ہو جائے گا، اور میری گزارش ہے کہ اگلا، جیسا آپ نے ایک احادیث کا حوالہ دیا اور پھر یہ بھی آپ نے فرمایا کہ انگلش ورژن میں آپ دیکھیں گے تو وہ حدیث ہٹا دی ہے، تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ نیکسٹ جو ریکارڈنگ ہم کریں، نیکسٹ ہمارا ایپیسوڈ جو ہو، تو ان وہابیوں نے، ان دارالسلام پبلیکیشن نے خاص کر کے کس کس طریقے سے احادیث میں تحریفات کی ہے اور ان احادیث کو ہٹا دیا ہے جو عقیدے کے تعلق سے ہیں، خاص کر جس سے عقیدہ اہل سنت مضبوط ہوتا ہے، اس پر اگر گفتگو کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سامعین کو بہت اس سے مستفید ہوں گے۔ حضرت ایک بار انشاءاللہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ بہت ہی مصروف رہتے ہیں، اور خاص کر رمضان المبارک میں آپ کی مصروفیت بڑھ جاتی ہے، ریگولر آپ کا عقائد اہل سنت کے حوالے سے کلاس بھی لے رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کی پرسنل مصروفیات ہیں۔ ایک بار ہم پھر آپ کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہیں، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔